ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. میں ہوں سید ہاشم رضوی. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. ضلع کرگل کے دیگر اہم مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ کرگل ایئرپورٹ اور ہوائی جہاز ہے. ایئرپورٹ اور سول ہوائی سروس ضلع کرگل کا دیرینہ مطالبہ اور مانگ رہا ہے، اور جب سردیوں کے ایام شروع ہوتی ہے تو اس مطالبات اور مانگوں میں اضافہ اور لوگوں میں ایک بے چینی محسوس ہوتا ہوا نظر آتا ہے، چونکہ خطے لداخ سردیوں کے ایام میں ملک اور باقی دنیا سے 6 مہینے کے لیے منقطع ہو جاتا ہے. اس مناسبت پر آج ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان ہے جنہوں نے سول ایویشن میں اپنے بہترین خدمات انجام دی ہے، اور ضلع کرگل کے سول ہوائی جہاز کے مسئلے کو لے کر کافی سنجیدہ ہے. انہوں نے کافی کوششیں بھی کی ہے کہ یہاں ضلع کرگل میں باضابطہ ہوائی سروس شروع ہو. تو تعارف کے آپ محتاج نہیں ہے. محمد حسین، جسے پائلٹ محمد حسین کہا جاتا ہے. سب سے پہلے محمد حسین کو آپ نے ہمیں وقت دیا تو آپ کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے، آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ بحیثیت پائلٹ کیا آپ نے دیکھا کرگل کے، کیا حالات جو موجودہ ہمارے ایئرپورٹ ہے اس بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں گے. شکریہ سعید صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ آئے، اور انور بھائی بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ دونوں کے لیے بہت بہت شکریہ. سعید صاحب، مجھے اس ایویشن فیلڈ میں آج تقریباً 15 سے 16 سال ہوا. 2006 میں نے ایز اے ٹریننگ پائلٹ جوائن کیا تھا. آج میرا پوزیشن ایز اے چک پائلٹ پوزیشن ہے، تو میں ایک سینئر کمانڈر ہوں. تو میں نے سر شکر کرتا ہوں اللہ کا اور ان سب لوگوں کا جنہوں نے میرے کامیابی کے لیے بہت کوششیں کی، بہت دعائیں کی. تو میرا ایک دلی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا. میں نے دنیا دیکھی، عزت دیکھا، لوگوں سے ملے، ہر چیز. اب صرف میری ایک دلی ایک خواہش ہے، تمنا ہے کہ ہمارے کرگل میں ایک سول ایئر آپریشن ہو، جو کہ بہت اہم ہے. کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے اسپیشلی ونٹرز میں ہمارے لوگ کتنے سفر کرتے ہیں پیشنٹ کو لے کے، اور میں نے بہت ساری چیزیں دیکھا ہے. ان کو لے کے میری ایک دلی تمنا ہے کہ خواہش ہے کہ ہمارے یہاں ایک سول آپریشن ہو، اور اس کے لیے میں بہت پرسنل میں کوشش کر رہا ہوں. میں نے 2-3 پروجیکٹ بنا کے 2-3 DPR بنا کے میں نے آنریبل LG صاحب کو میں نے سبمٹ کیا، اور اسپیشلی آنریبل LG صاحب ہمارے کرگل میں سول آپریشن کو لے کے بہت کوشش اور بہت انٹرسٹ لیتا ہے ہمارے کرگل کو لے کے. تھوڑا سا ہمارے پبلک جو نمائندگی کرتے ہیں، لیڈرز ہیں، وہ تھوڑا سا ان کو کرگل کے ایئرپورٹ کو لے کے سنسیئر ہونا پڑے گا. حالیہ دنوں میں جو ایک کمیٹی آئی تھی ایئرپورٹ کو لے کر، تو اس میں آپ بھی شامل تھے. تو ہمارے جو عوامی نمائندہ، خاص کر ہماری ہل کونسل ہے، انہوں نے کس قسم کا رسپانس دکھایا، اور کیا انہوں نے وہاں پہ اپنی طرف سے اپنے مطالبات رکھے؟ میں نے آپ کو کہا ہمارے آنریبل LG صاحب کرگل کو لے کے بڑا کنسرن ہے. انہوں نے مجھے فون کیا تھا، اسپیشلی ان کے آفس سے مجھے فون آیا. یہ ایک اچھا ٹیم تھا جس میں ایئرپورٹ اتھارٹی انڈیا تھا، DGCA کے ٹیم تھے، اور ایئر فورس کے ٹیم تھے. بہت اچھا ٹیم تھا. تو لے میں تو بڑا ان کا اچھا ریسیپشن ہوا تھا. MP صاحب خود وہاں پہ آئے تھے، اور کونسل کے لوگ آئے تھے، DC صاحب وہاں پہ. ان کو اچھا UT لے والوں نے بھی اچھا ان کو رسپانس دیا تھا. بٹ وہ رسپانس میں نے کرگل میں دیکھا نہیں. کونسل کی طرف سے تو کوئی میں نے کسی کو دیکھا نہیں. اور ہمارے کرگل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمارے ACR صاحب تھا اور حسن صاحب کو میں نے دیکھا. بٹ وہ وہاں پہ آئے، لوگ آئے، چائے پیے، نکل گئے. میں چاہتا ہوں اس ٹیم کو یہاں ہونا چاہیے، رکھنا چاہیے، رکھ کے پوچھنا چاہیے کہ بھائی کرگل کے ایئرپورٹ میں پرابلم کیا ہے. وہ تو وہی ٹیم بتا سکتے ہیں. میں تو ایز اے پائلٹ
فلائٹ کا میں بتا سکتا ہوں اور لینڈنگ ٹیک آف کا میں بتا سکتا ہوں, آپریشن کا میں بتا سکتا ہوں, بٹ ٹیکنیکلی جو چیز ہے ان کے لیے ایئرپورٹ کو لے کے, اس کی سرفیس کو لے کے, اس کے ایریا کو لے کے وہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں. وہ ان کو یہاں پہ روک کے پوچھنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ ٹیم جو ہے میرے حساب سے ہمارے یو ٹی لداخ کے خرچے پہ آئے ہوں گے, تو ان کو یہاں روک کے پوچھنا چاہیے تھا. وہ میں نے دیکھا نہیں یہاں کرگل میں. جو موجودہ ایئرپورٹ ہے اس کی اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس ایئرپورٹ کو ایکسٹینشن کیا جائے گا, اس کی توسیع کر کے اس پر جہاز اتارنے کے قابل بنایا جائے گا. حالانکہ یہاں پہ AN-32 کوریئر سروس اور باقی فوجی جہاز اترتے رہتے ہیں, تو اس کی کیا پوزیشن ہے, حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے, کرگل کا ایئرپورٹ کا پوزیشن میں مجھے اس وقت کرگل کے ایئرپورٹ کا پوزیشن کو لے کے مجھے نہیں پتہ کہ اس میں کون سا ایئر کرافٹ یا ابھی کا گورنمنٹ آف ابھی تو یو ٹی ہو گیا, یو ٹی ایڈمنسٹریشن لداخ کی طرف سے ابھی کون سا ونٹر میں کون سا ایئر کرافٹ کی انہوں نے تیاری کیا ہے. کیونکہ دیکھیے یہ ایئرپورٹ آپ لوگ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ سننے میں بھی آیا ہے کہ کرگل میں ایئرپورٹ نہیں ہے, ایئر سروس نہیں ہوتا ہے. کرگل کے ایئرپورٹ باضابطہ ایک اچھا ایئرپورٹ ہے. اس میں AN-32 ایئر کرافٹ کی لینڈنگ ٹیک آف ہوتی ہے. یہ ایک AN-32 جسے ہم لوگ عام کرگل کے بھاشے میں ہم لوگ ڈکوٹا بولتے ہیں, یہ ایئر کرافٹ بہت اچھا ونٹر آپریشن کے لیے یہ ایئر کرافٹ بنایا ہوا ہے. باقی رہا ہمارے جو آلٹرنیٹ ایئرپورٹ آپ نے کہا, ہمارے اس کے علاوہ بھی ہمارے کرگل میں ایئرپورٹ بن سکتا ہے, جو کہ لاسٹ ٹائم ہم نے وکھا میں دیکھا, ابھی ہم لوگوں نے خمبوتھانگ میں ایک سروے کیا تھا. دوسرا ہمارے ایگزسٹنگ ایئرپورٹ کے سامنے سے ٹورڈز پشچم کی طرف ہم ایئرپورٹ بنا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. یو ٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں آپ بھی ایک ممبر رہا ہے, تو آپ نے ضلع کرگل کے کن کن مقامات پر, کن جگہوں پر ایئرپورٹ کی فیزیبلٹی آپ نے دیکھا, اور موجودہ جو ایئرپورٹ ہے اس میں اگر ایکسٹینشن کر کے اس کو بڑھاوا دینے کی صورت میں کیا یہ سکسیسفل رہے گا, یا کیا کیا اس میں خامیاں ہیں آپ کو نظر آتا ہے بحیثیت آپ تکنیکی؟ تو یہاں ہم نے 2-3 جگہ ہم نے دیکھا ہے. ایک تو یہاں پہ خمبوتھانگ ہم نے دیکھا تھا, دراس میں ہم نے دیکھا تھا, اور وکھا میں بھی ہم نے دیکھا تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے کونسل کی طرف سے اس ٹیم کو کوئی ریسیو کرنے والا نہیں تھا, جو کہ ہم نے لے میں دیکھا. اس ٹیم کو بڑا اچھا خوبصورت ٹیم تھا, جس میں لے میں MP صاحب نے ان کو ریسیو کیا, کونسل نے ان کو ریسیو کیا, یو ٹی ایڈمنسٹریشن نے ان کو ریسیو کیا. تو یہاں کرگل میں نے یہ پایا کہ یہاں کوئی ہمارے کونسل کی طرف سے کوئی نہیں تھا, ان سے کوشچننگ کرنے کے لیے یہاں پہ کوئی نہیں تھا. صرف ہم لوگ گیدرنگ میں یا اسپیچ میں بولتے رہتے ہیں کہ کرگل کے دیرینا مانگ کو لے کے, ایئرپورٹ کے ایکسٹینشن کو لے کے بولتے رہتے ہیں. اور میری اپنی آبزرویشن ایز اے پائلٹ, مجھے آج ہو گیا سر تقریباً 15-16 سال, آج میرا پوزیشن چک پائلٹ کی پوزیشن ہے. تو میری اپنے آبزرویشن یہ ہے کہ کرگل کی یہ جو ایگزسٹنگ ایئرپورٹ کو اگر آپ ایکسٹینشن کرو گے تو یہ آبسٹیکل بنے گا, تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو جتنا آپ ایکسٹینشن کرے گا اتنا یہ آبسٹیکل بنے گا. تو یہ لینڈنگ میں تو اچھا بنے گا, بٹ ان کیس اگر کوئی ایئرپورٹ پہ لینڈنگ کرنے کے بعد یا لینڈنگ میں کوئی پرابلم آئے گا تو پھر گو راؤنڈ کرنا پڑتا ہے, تو اس وقت ٹیک آف کرنا پڑتا ہے. تو سب سے مین جو ہے ایئرپورٹ کا وہ دیکھا جاتا ہے, تو اس میں پرابلم آئے گا, آبسٹیکل رہے گا. تو آلٹرنیٹ ایئرپورٹ کے لیے ہم نے آپ کو بتایا وکھا بھی, اور کرگل کے جو لینڈنگ سے ٹورڈز پشچم کی طرف ہم نے ایک میپ روڈ بنا کے, ایک اچھا سا DPR بنا کے میں نے LG صاحب کو بھی سبمٹ کیا ہے, اور LG صاحب کو بھی میں نے بریف کیا تھا. اور باقی رہا ہے ہمارا خمبوتھانگ میں بھی ہم نے ایک DPR بنا کے LG صاحب کو بھی دیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے سال میں ایک کرگل میں بھی ایک اچھا ایئرپورٹ بنے گا. باقی رہا یہ آلٹرنیٹ ایئرپورٹ کو یا کرگل کے ایئرپورٹ کو لے کے, صرف کرگل کے لیے نہیں ہے, یہ لے کے لیے بھی فائدہ ہے. کیونکہ
कोई भी जगह जहाँ एयर ऑपरेशन होता है, सपोज़ आप दिल्ली से टेक ऑफ करते हो ले के लिए, तो ले आते वक्त हमें ऑल्टरनेट एयरपोर्ट का फ्यूल लेके आना होता है। सपोज़ दिल्ली से हमने ऑपरेशन किया ले में अगर कोई मुश्किलात आया, ले में कोई प्रॉब्लम आएगा लैंडिंग में, तो हमें ले से दिल्ली का फ्यूल भी हम लेके आते हैं वहाँ से। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा वेट बढ़ेगा, उसमें हमारा फेयर बढ़ेगा, सारी चीज़ें बढ़ेगा। इन केस अगर ले और दिल्ली से ले आ गया, ले में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, कल को करगिल में एक अच्छा एयरपोर्ट बना, करगिल और ले कितना है 20 मिनट में है, तो कोई प्रॉब्लम हो गया तो करगिल में भी उतार सकते हैं। ये है सर। तो आपने कहा कि जो वाखा में भी, क्योंकि पिछले साल ये बात बताया जा रहा था कि वाखा के मुकाम पे कहीं पे एयरपोर्ट बनाने की गुंजाइश है और वहाँ पे बेहतरीन जगह है, तो वाखा के क्या पोजीशन है वाखा? तो ये सर पोजीशन का मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि पोजीशन तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकता है, क्योंकि आपने पहले भी क्वेश्चन किया करगिल के एयरपोर्ट का पोजीशन क्या है, तो पोजीशन तो एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकता है या कौंसल बता सकता है, क्योंकि वो ख़ुद बखूबी जानते हैं इसकी सिविल ऑपरेशन के लिए क्या होगा। तो बाकी वाखा का एक अच्छा डीपीआर, खूबसूरत डीपीआर बना के भी दिया था, सबमिट किया था, तो वो कहाँ पहुँचा है तो आपको फिर या सीसी साहब से पूछना पड़ेगा या डीसी साहब से या एलजी साहब से भी पूछना पड़ेगा। अच्छा, आपने अपनी तरफ से जो डीपीआर पेश किया है उसमें किस किस जगह को, लोकेशन को आपने दिखाया है? मैं एक्चुअली हर जगह देखने गया था। मैं गया था लंगर से ब्लॉक करके, हमारे ऑनरेबल काउंसलर सईद अहमद साहब ने मुझे लेके गया था लंगर से ब्लॉक, वहाँ पे गया, वो तो फिजिबल नहीं था। फिर मैंने देखा यहाँ खुम्बुथांग मुझे लगा बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ लैंडिंग का जो एरिया भी हिसंगू की तरफ से अच्छा रहा है, तो एक अच्छा डीपीआर बना के दिया था। बाकी रहा आपका वाखा का भी बहुत अच्छा हमने डीपीआर बना के दिया है। बट इसमें फाइनली क्या होगा सर, सर्वे टीम आके उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा जहाज़ लैंड हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है। और सबसे बढ़िया यहाँ हमारे जो कुर्बाथांग में है, कुर्बाथांग में अभी रिसेंटली मैंने एक डीपीआर बनाया टुवर्ड्स पश्चिम की तरफ से, जहाँ से अभी एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट के लैंडिंग का एरिया है, वहाँ से पश्चिम की तरफ, तो वहाँ से हमारे हो गया सर ये फोतुल्ला की साइड से या पश्चिम की साइड से हम लैंड कर सकते हैं। बट मैंने तो एक डीपीआर बना के दिया। अल्टीमेटली डिसाइड करना है टीम को, अल्टीमेटली डिसाइड करना है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, अल्टीमेटली डिसाइड करना है डीजीसीए को। इन सब के लिए पुश करना पड़ेगा, न कि हम जो हमारे लीडर्स को भी पुश करना पड़ेगा। तो ये है सर। यकीनन आपकी बात हम समझ गए। जो आपने डीपीआर सरकार को पेश की है, उसके लिए हमारे जो मौजूदा यहाँ पे कौंसल है या हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, एमपी है, उन्हें इस मांग को, इस मुतालिबात को और इन डीपीआर को आगे तक पहुँचाने के लिए उन्हें कोशिशें करना ज़रूरी होगा, क्योंकि खाली ज़बानी जमा खर्च से मसाइल हल नहीं होगा। ये तो हमने तकरीबन कई दहाइयों से हम देखते आए हैं कि करगिल ज़िले में जहाज़ की ज़रूरत है, उसके लिए काफ़ी सड़कों पे भी लोग आके एहतजाज करते रहे, लेकिन ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं हुआ। आपने अपने तरफ से हिल काउंसिल को क्या मशवरा दिया है? देखिए सर, मैंने कभी नहीं देखा कि एयरपोर्ट को लेके हमारे यहाँ एजिटेशन हुआ है, तो आई एम सॉरी टू से। दूसरी बात रहा है कि हमारे यहाँ हमने देखा है एपेक्स और केडीए दोनों को लेके एक अच्छा सा लद्दाख के लिए एक नुमाइंदी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, और मेरे आपसे ये मैसेज भी है, सबसे पहले हमारे जो बेसिक नीड्स है, जो 40 साल से हम देरीना मांग है, मैंने ख़ुद देखा है विंटर में, स्पेशली विंटर में ले से करगिल से पेशेंट आता है, एयर फेयर तकरीबन 40 से 50 हज़ार पे करके अपने पेशेंट को दिल्ली, श्रीनगर, चंडीगढ़ लेके जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि स्पेशल जो डेड बॉडीज़ को उठाना इनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है। विंटर में ये लोग अपने सारे कार्गो को लेके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मेरी गुजारिश है कि हमारे जो बेसिक जो नीड्स है हमारी एयरपोर्ट को लेके,
سب سے پہلے اس کو اٹھانا بہت ضروری ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہاں پہ ایئرپورٹ کو لے کے ایجیٹیشن یا کوئی آگے 15 سال ہو گئے مجھے ایویشن میں کہ ہمارے چیئرمین مینیجنگ ڈائریکٹر کی طرف سے یا منسٹری آف سول ایویشن کے پاس میں نے کبھی نہیں دیکھا, یا ہو سکتا ہے آیا ہو بٹ کبھی دیکھا نہیں میں نے اپنے. نہیں مطلب عوامی نمائندوں کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے بار بار لوگوں کو ایک سنہرے خواب دکھایا گیا ہے اب تک. اس سے پہلے 2-3-4 سال پہلے یہ حکومت کی طرف سے لوگوں کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ بہت جلد یہاں پہ اڑان اسکیم کے تحت یہاں باضابطہ جہاز سے اتریں گے, لیکن صرف وعدوں تک رہے, اس پر عملی اقدام نہیں ہوا. تو آپ کو کچھ پتہ ہے کہ اڑان کے تحت ہمیں ایئرپورٹ ہمیں ضرورت نہیں ہے, گورنمنٹ آف انڈیا کو ضرورت نہیں ہے, تو ہماری نمائندگی جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کو فائٹ کرنا چاہیے. اڑان کی اسکیم میں ہمارے کرگل کا ایئرپورٹ فرسٹ میں نے دیکھا تھا ایک وہ سی کمپنی کا بامبے کا تھا جس کے پاس کوئی جہاز بھی نہیں تھا. تو میں نے ایک تقریر میں نے اسپیچ میں سنا ہمارے کچھ لیڈرز نے بتایا تھا کہ نومبر سے ہمارے کرگل میں آپریشن ہوگا. یہ سب زبانی ہے, کوئی گراؤنڈ لیول کی ریئلٹی کوئی کچھ تھا نہیں, کیونکہ اڑان میں جب رکھا جاتا ہے تو اس میں آپ کوشچننگ بھی تو کرنا چاہیے کہ کس کمپنی کے پاس دیا ہے, کیا اس کے پاس ہمارے جو کرگل کے ایئرپورٹ پہ لینڈ ہونے والا کوئی جہاز ہے. ابھی میرے حساب سے ہمارے اسپائس جیٹ کمپنی کے پاس جہاز ہے Q400 اگر یہاں پہ آپریشن ہوتا. باقی دوسرا کوشچن آپ نے کہا کہ میں نے اپنے کسی لیڈر سے یا کسی کو مشورہ دیا. ہمارے کسی لیڈر نے میرے سے پوچھا نہیں, اور میں نے خود اپنی طرف سے 2 بار میں CC صاحب کو میں نے بتایا تھا کہ اس ٹائم ہمارے اسپائس جیٹ کا جو چیف چیئرمین تھا وہ ہمارے ایئر انڈیا سے ریٹائر ہو کے تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپریشن کریں گے, آپ کے جو ڈاٹا ہے وغیرہ وہ سب لے کے آنا. تو 2-3 بار میں CC صاحب سے ملا تھا. تو باقی کیا رہا کیا نہیں رہا وہ تو آپ ان سے ہی پوچھنا پڑے گا, ایڈمنسٹریشن سے پوچھنا پڑے گا. آخر میں آپ کرگل کے عوامی نمائندوں کو, خاص کر ہل کونسل کو اور ہمارے ممبر پارلیمنٹ کو, کرگل میں کیونکہ یہ ایک بنیادی ضرورت ہے, بیسک نیڈ ہے ہوائی سروس, تو اس کے لیے آپ اپنے طرف سے کیا آپ کے میسیج رہے گا؟ دیکھیں سر, شکر اللہ کا, اللہ نے مجھے بہت, میں نے دنیا دیکھا ہے, ہر چیز میں نے دیکھا ہے. میری ایک آخری خواہش ہے کہ کرگل میں ایک سول ایئر کرافٹ ہو اور ہمارے عوام کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو. تو میری میسیج یہ ہے کہ ہمیں ایک کوشش کرنا چاہیے, خاص کر ہمارے جو نمائندگی ہمارے لیڈرز ہیں اس وقت سول ایویشن منسٹر کے پاس جا کے, اور خاص کر یا اگر دوسرا آپشن یہ بھی ہے سر, یہاں پہ AN-32 ایئر کرافٹ تو آپریشن ہوتا ہے, اسی AN-32 کو ہم لیز پہ لے سکتے ہیں. یعنی کہ جو AN-32 جو ایئر کرافٹ ہے یہ کولڈ آپریشن کے لیے بیسٹ ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اسی کو ہم لیز پہ لے سکتے ہیں. یعنی کہ کیوں میں تایا گاڑی کرایہ کیوں سے کرایہ لیتے یا نہ تو پوائنٹ بھی جہاز پہنچاتے کرایہ لین میں انجن. یعنی کہ 2 چیز ہوتا ہے, ایک تو ایئر کرافٹ لیز کرنا اور دوسرا ہوتا ہے سر ویٹ لیز. ہر کمپنی کے پاس جو جہاز ہوتے ہیں اس کمپنی کے پاس اتنا جہاز نہیں ہوتا ہے, وہ بھی آگے پیچھے سے وہ لیز پہ لے کے وہ اپنا کمپنی چلا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ AN-32 جہاز کو بھی ہم سول ہمارے کونسول لیز لے سکتا ہے. یعنی کہ ہمارے کونسول ایک جہاز کو لیز پہ لے سکتا ہے. ویٹ لیز ہمارے ویٹ لیز کا مطلب یہ ہو گیا پائلٹ اور انجینئر سمیت جہاز کو لیز کرنا, یا لیز کرنا یہ ہو سکتا ہے جہاز کو ہم لیز پہ لینا اور پائلٹ اور انجینئر ریکروٹ کرنا. تو ہم اس جہاز کو بھی ہمارے یہاں ایئر سروس کرنے آپریشن کرنے کے لیے لیز لے سکتے ہیں, لیز پہ یہ آپشن ہمارے پاس ہے. مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ ہم صرف کوریئر سروس پہ مطلب فوجی رحم و کرم پر بیٹھے, حالانکہ ہمارے کونسل بھی یہ اقدام اٹھا سکتا ہے کہ ایک جہاز کو لیز پہ لے کے یہاں پہ باضابطہ بالکل کر سکتے ہیں سر. صحیح. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ UT کرگل کے لیے لے کے لیے بہت سارے فنڈ دیے ہیں.
تو اگر میرے سے مشورہ لے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. یہ تو ایک چھوٹا میں کہتا ہوں ایک بڑا چھوٹا مسئلہ ہے. تو ہم اسی کمپنی سے, یہ بڑا اچھا جہاز ہے, اسی کمپنی سے ہم لیز پہ بھی لے سکتے ہیں. اس سے فائدہ ہوگا ہمارے پبلک کو, اس سے فائدہ ہوگا ہمارے فوجی بھائی کو, ان کو بھی ٹریول کرنا ہوتا ہے شری نگر سے کرگل, لے سے کرگل, وہ سب بچ جائے گا. تو انہوں نے اپنے بہترین آراء سے لوگوں کو آشکار کیا کہ کیا کیا یہاں پہ آپشن ہے. خاص کر انہوں نے یہ کہا کہ ہوائی جہاز لیز پہ بھی لا کے کرگل کے مشکلات کو دور کیا جا سکتا ہے. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.